سبحان الله والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والداک جنتک او نارک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. انتہائی قابل قدر بزرگان دین اور ملت ابراہیمی کے نوجوان ساتھیوں، بات چل رہی تھی سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے. یہ بتلایا گیا کہ جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 برس کی عمر کو پہنچے تو ان کے ساتھ شرح صدر کا یا شق صدر کا واقعہ پیش آیا. یہ بتلایا گیا ان کی زندگی میں کتنی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، یہ ذکر کیا گیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس رہ رہے ہیں اور ان سے تربیت حاصل کر رہے ہیں، ان کی محبت حاصل کر رہے ہیں. لیکن چونکہ سب سے زیادہ اپنی ماں سے زیادہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہے تو ان کی محبت دل میں زیادہ تھی. اور جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے حضور آئے تو دل بڑا رنجیدہ تھا، کیونکہ دودھ پیا ہے، ماں کہا ہے، ماں کی ممتا حاصل کی ہے، تو دل بڑا رنجیدہ تھا. لیکن حقیقی ماں جس نے جنم دیا، جس نے پیدا کیا، اس کے خون کے اندر محبت، اس کی ممتا چھلکتی ہے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی اپنی ماں سے مانوس ہو چکے تھے اور ان کی محبت اور قدر دل کے اندر پیدا ہو چکی تھی. تو اسی طریقے سے زندگی گزار رہے تھے. اماں آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چاہا کہ چلو اپنے اس بچے کو اس کے نانا کے گھما کر لے آؤ، ننہال لے کر آؤ. تو فرماتے ہیں کہ اس اثنا کے میں، اس درمیان میں کہ جب مقام ابوا کو پہنچے، یعنی کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کا حصہ ایک جگہ ہے جس کا نام ابوا ہے. مقام ابوا پر پہنچے تو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت خراب ہوئی اور بعض نے لکھا کہ ہارٹ اٹیک ہوا اور دنیا سے رخصت ہو گئی.
سرور کائنات تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے پہلی موت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ان کو 6 سال کی عمر میں ہیں، تو 6 سال کی عمر میں یہ معلوم نہیں کہ موت کیا چیز ہے، موت کیا چیز ہے۔ اس لیے وہاں کے تجویز کرنے کے بعد لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو یہیں پر دفن کر دیا جائے۔ فرماتے ہیں ام ایمن بھی ساتھ میں تھی۔ ام ایمن یہ بھی حضور علیہ السلام کی رضعی ماں رہی ہے، ان سے بھی انہوں نے دودھ پیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ جناب سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب قبر کے اندر رکھا جا رہا تھا تو حضور دوڑ دوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ میں ان کو پکڑتی لیکن وہ لپک کر بھاگتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میری ماں کو میں یہاں چھوڑ کر ہرگز نہیں جا سکتا، میں نے ابھی ایک صدمہ اماں حلیمہ کا سہا ہے، ان سے دور ہوا ہوں، لہٰذا میں ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ موت ہے، موت کے بعد اس کو دنیا میں نہیں رہا جاتا، اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام محبت میں اتنے روئے، اتنے تڑپے کہ اپنی ماں کے میت سے لپٹ کر رو رہے ہیں، اور فرماتی ہیں ام ایمن کہ میں ان کو پکڑتی ہوں تو وہ بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں۔ بڑی مشقت کے ساتھ ان کو روکا گیا اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر کے اندر اتارا گیا۔ 6 سال کا بچہ یہ صدمہ جھیل رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ 57 برس کے بعد حضور علیہ السلام اس مقام سے گزرے تو صحابہ سے حکم فرمایا کہ یہیں ٹھہرو، میں ایک جگہ ہو کر آتا ہوں۔ وہ پہاڑی ہے، پہاڑی بالکل جنگل بیابان، اور 57 برس کے بعد جب اپنی ماں کی قبر کے پاس پہنچتے ہیں تو ایسے دونوں پیروں میں سر رکھ کر کے رونے لگتے ہیں۔ یہ کیفیت جب ہوتی ہے جب انسان طویل وقت کے لیے بیٹھ جائے، لمبے وقت کے لیے روتا ہو، تو وہ ایسے بیٹھ کر کے رونے لگتا ہے۔ اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں، 57 برس کے بعد بھی دل کے اندر وہ محبت ماں کی، وہ قدر ماں کی، اور کہہ رہے ہیں وہی روایت کہ اگر میری ماں ہوتی اور مجھ سے میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور مجھ سے میری ماں آواز لگاتی بیٹا محمد، تو میں اپنی ماں کے لیے نماز کو توڑ دیتا۔ یہ ماں ہے، یہ ماں ہے جسے آج نوجوان اور آج کے مسلمان بے عزت کرتے ہیں۔ ہر گھر کے اندر یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، ہر گھر کے اندر یہ بے عزتی کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ والدین کی توہین کرتے ہیں، ماں باپ کی توہین اور بے عزتی کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں۔ ماں کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا امو کا، تیری ماں کا۔ ثم من، پھر پوچھا پھر کس کا؟ قال امو کا۔
پھر فرمایا کہ تیری ماں کا. ثم من. اس اعرابی نے پھر تیسری مرتبہ سوال کیا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ قال امک. فرمایا تیری ماں کا تجھ پر سب سے زیادہ حق ہے. ثم من. پھر چوتھی مرتبہ وہ اعرابی دریافت کرتا ہے یا رسول اللہ پھر کس کا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو کا، تیرے باپ کا. ماں کا ادب، ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے، 3 گنا زیادہ ہوتا ہے. اب یہ کہا جائے کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ، وہ کیسے؟ ماں کو 3 درد سہنے ہوتے ہیں، 3 درد سہنے ہوتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حملتہ امہ، ماں اس کو اٹھائے پھرتی ہے، حمل کا درد سہتی ہے. جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے وہ تکلیف کون برداشت کرتا ہے؟ باپ برداشت کرتا ہے کہ ماں برداشت کرتی ہے؟ یہ ایسا درد ہے کہ اس کے کوئی علاج نہیں ہے، اس کی کوئی دوا نہیں ہے. اگر حمل پریشان کرنے لگ جائے تو دنیا کے اندر دوا نہیں ہے. یہ وہ درد ہے جسے 6 مہینے ماں اٹھائے رکھتی ہے، 6 مہینے ماں اس کو سہتی ہے. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. دوسرا درد جو ہوتا ہے اس کو پیدا کرنے کے وقت ہوتا ہے، اسے جننے کے وقت ہوتا ہے. یہ ایک ایسا درد ہوتا ہے کہ بسا اوقات روح نکل جاتی ہے. یہ ایک ایسا درد ہے کہ اگر ماں کے علاوہ کسی پر رکھ دیا جائے تو وہ اس درد کو برداشت نہ کرے اور دنیا سے رخصت ہو جائے. یہ ایسا درد ہے. ماں یہ درد سہتی ہے. اور پھر یہی بس نہیں ہوتا، پھر اس کی پرورش میں جتنی محنتیں اور جس قدر اس کی مشقتیں ہوتی ہیں کہ وہ ماں اگر کوئی بستر گیلا ہو جائے تو بچے کو خشک میں پڑائے گی اور خود گیلے میں لیٹے جائے گی. یہ رات کی تکلیفیں، دودھ پلانے کی تکلیفیں، بچے کو نہلانے دھلانے کی تکلیفیں، پرورش کی تکلیفیں، اتنا بڑا کام، اتنے سارے درد جھیلتی ہے ایک بچے کے ساتھ. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں کا باپ سے 3 گنا زیادہ حق ہے. عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں مشرکہ ہے، کافرہ ہے، تو میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہاری ماں ہے. یہ ذہن سے نکال دو کہ اس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے، یہ دیکھو کہ وہ ہے کیا، رتبہ کیا ہے اس کا تیرے لیے. وہ تیری ماں ہے. یعنی اس اسلام ہونا ضروری نہیں ہے ماں کے لیے. ماں اگر کافرہ بھی ہے تو ادب پورا کا پورا کرنا ہوگا. ماں ایسی چیز ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یاد رکھو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایمان کے بعد اگر کسی چیز کو جوڑا ہے وہ جوڑا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. ماں یہ چیز ہے. فرماتے ہیں بعض نے کلام کیا اس واقعے پر، لیکن ترغیب کے لیے یہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی رسول، بعض نے نام لکھا حضرت علقمہ ابن وقاص، نزع کی حالت میں ہیں، موت کی حالت میں ہیں اور زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صحابی رسول. صحابی کسے کہتے ہیں؟
اگر ساری کائنات کے سارے انسان جنید بغدادی بن جائے، وقت کے غوث اعظم بن جائے، یا قطب الدین بختیار کاکی بن جائے، سارے کے سارے مسلمان، سارے کے سارے انسان وقت کے ولی اللہ بن جائے، تو صحابی کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابی وہ چیز ہوتا ہے۔ صحابی بڑا مقام ہے۔ فرمایا کہ نزا کی حالت میں ہیں، موت کی حالت میں ہیں، لیکن کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ لوگوں نے آ کر حضور علیہ السلام کو خبر دی، یا رسول اللہ فلاں صحابی ہے، زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ فرمایا ماں زندہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا ماں کو بلایا جائے۔ پوچھا کیا بات ہے، ناراض ہو؟ کہ جی ناراض ہوں۔ کون ناراض ہے؟ ماں۔ ماں ناراض ہے۔ حضور نے پوچھا کیوں ناراض ہو؟ فرمایا کہ ناراضگی کا سبب یہ نہیں کہ یہ متقی نہیں، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ نمازی ہے، تہجد گزار ہے، روزے رکھنے والا ہے، عبادت گزار ہے، مخلص ہے، ہر نیک عمل کرنے میں آگے رہتا ہے، ہر نیک عمل کرنے میں آگے رہتا ہے، صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، بالکل پکا سچا مومن ہے، لیکن پھر ناراض کیوں ہو؟ فرمایا کہ جب مجھ سے بات کرتا ہے تو لہجہ بدل جاتا ہے، بدتمیزی سے بات کرتا ہے۔ صحابی رسول کی ماں لہجہ بدلنے کی وجہ سے ماں کو مارتا نہیں، ماں کو گالی نہیں دیتا، جیسا کہ آج کے زمانے میں مسلمان موجود ہیں، نوجوان موجود ہیں، ماؤں کو گالیاں دیتے ہیں، ماؤں کو مارتے تک ہیں، دھکے دیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ صحابی رسول ماں کو گالی نہیں دیتا، ماں کو دھتکارتا نہیں، لیکن لہجے کے اندر ترش ہوتا ہے، لہجہ سخت ہوتا ہے، سخت کلامی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں اس سے ناراض ہوں۔ حضور نے فرمایا معاف کر دو، کہ نہیں ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا بلال لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کرو، اور لکڑیوں کو جمع کر کے آگ لگاؤ اور اس کو آگ کے اندر جلا دو۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ کلیجہ منہ کو آیا، یا رسول اللہ نہیں نہیں ایسا نہیں، ایسا ہرگز مت کرنا۔ پھر معاف کرتی ہو؟ کہ بالکل معاف کرتی ہوں، کہ اگر تم نے آج اسے معاف نہیں کیا تو یہ خداوند قدوس کی آگ میں جلے گا۔ تم دنیا کی آگ سے اسے بچانا چاہتی ہو تو یاد رکھو دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے بہتر ہے، لیکن اگر تم نے معاف نہیں کیا تو یہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ماں کی بے ادبی صحابی ہونے کو بھی نہیں بچا سکتی۔ ماں ایسی چیز ہے، ماں ایسی چیز ہے کہ ایمان بھی ہو، متقی ہو، نمازی ہو، پرہیزی ہو، مجاہد ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، اور کتنی اخلاص والا ہو، ماں کی توہین اگر کرتا ہو، ماں کے سامنے اونچی آواز سے اگر بات کرتا ہو تو کھلا جہنم کا دروازہ ہے۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ڈرتے رہنا والدہ کا جنتوں کا او ناروں کا، یہ جو تیرے ماں باپ ہے نا یہ تیرے لیے جہنم بھی ہے اور یہ تیرے لیے جنت بھی ہے۔ اب تیرا دل چاہے تو ان کو جو چاہے بنا لے، ان کی خدمت کر کے اپنے لیے راستہ جنت کا بنا لے، ان کی توہین کر کے اپنے لیے ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔